الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب سناؤں گی جو کہ صحیح بخاری میں بیان کیا گیا ہے۔ لکھا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھنے کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے اور پوچھتے کہ آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو۔ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ اسے بیان کر دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر اللہ کو جو منظور ہوتی بیان فرماتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ آج رات کسی نے تم میں کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ کسی نے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور وہ مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے اور وہاں سے عالم بالا کی مجھ کو سیر کرائی۔ وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص تو بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکس تھا جسے وہ بیٹھنے والے شخص کے جبڑے میں ڈال کر اس کے سر کے پیچھے تک چیر دیتا، پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا۔ اس دوران میں اس کا پہلا جبڑا صحیح اور اپنی اصلی حالت پر واپس آ جاتا اور وہ شخص جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکس تھا وہ پھر پہلے کی طرح اس کے ہر جبڑے کو چیرتا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ کے دو آدمیوں نے کہا کہ آگے چلیں۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص ایک بڑا سا پتھر لیے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس پتھر سے وہ کھڑا ہوا شخص لیٹے ہوئے شخص کے سر کو کچل دیتا تھا۔ جب وہ اس کے سر پر پتھر مارتا تو سر پر لگ کر وہ پتھر دور چلا جاتا۔ وہ شخص اسے جا کر اٹھا لاتا، ابھی پتھر لے کر واپس بھی نہیں آتا تھا کہ سر دوبارہ درست ہو جاتا، بالکل ویسا ہی جیسا پہلے تھا۔ واپس آ کر وہ پھر اس کے سر پر پتھر مارتا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ میرے دونوں ساتھیوں نے جواب دیا کہ ابھی اور آگے چلیں۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک تنور جیسے گڑھے کی طرف چلے جس کے اوپر کا حصہ تو تنگ تھا لیکن نیچے سے خوب فراخ تھا۔ نیچے آگ بھڑک رہی تھی۔ جب آگ کے شعلے بھڑک کر اوپر کو اٹھتے تو اس میں جلنے والے لوگ بھی اوپر اٹھ آتے اور ایسا معلوم ہوتا کہ اب وہ باہر نکل جائیں گے، لیکن جب شعلے دب جاتے تو وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے۔ اس تنور میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں۔ میں نے اس موقع پر بھی پوچھا کہ یہ کیا ہے، لیکن اس مرتبہ بھی یہی جواب ملا کہ ابھی اور آگے چلیں۔ ہم آگے چلے۔ اب ہم خون کی ایک نہر کے اوپر تھے۔ اس نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا تھا جس کے سامنے پتھر رکھا ہوا تھا۔ نہر کے بیچ میں بھی ایک شخص کھڑا تھا۔ نہر کا آدمی جب باہر نکلنا چاہتا تو پتھر والا شخص اس کے منہ پر اتنی زور سے پتھر مارتا کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر چلا جاتا، اور اسی طرح جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتا وہ شخص اس کے منہ پر پتھر اتنی ہی زور سے پھر مارتا کہ وہ اپنی اصلی جگہ پر نہر میں چلا جاتا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابھی اور آگے چلیں۔ چنانچہ ہم اور آگے بڑھے اور ایک ہرے بھرے باغ میں آئے جس میں ایک بہت بڑا درخت تھا۔ اس درخت کی جڑ میں ایک بڑی عمر والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کچھ بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ درخت سے قریب ہی ایک شخص اپنے آگے آگ سلگا رہا تھا۔ وہ میرے دونوں ساتھی مجھے لے کر اس درخت پر چڑھے۔ اس طرح وہ مجھے ایک ایسے گھر میں لے گئے کہ اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت اور بابرکت گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس گھر میں بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے تھے، سبھی قسم کے لوگ تھے۔ میرے ساتھی مجھے اس گھر سے نکال کر پھر ایک اور درخت پر چڑھے، مجھے ایک اور دوسرے گھر میں لے گئے جو نہایت خوبصورت اور بہتر تھا۔ اس میں بھی بہت سے بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگوں نے مجھے رات بھر خوب سیر کرائی، کیا جو کچھ میں نے دیکھا اس کی تفصیل بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ جو آپ نے دیکھا تھا اس آدمی کا جبڑا لوہے کے آنکس سے پھاڑا جا رہا تھا تو وہ جھوٹا آدمی تھا جو جھوٹی باتیں بیان کرتا تھا۔
اس سے وہ جھوٹی باتیں دوسرے لوگ سنتے، اس طرح ایک جھوٹی بات دور دور تک پھیل جایا کرتی تھی۔ اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ پھر جس شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا، تو وہ ایک ایسا انسان تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا، لیکن وہ رات کو پڑا سوتا رہتا اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اسے بھی یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور جنہیں آپ نے تنور میں ننگا دیکھا وہ زناکار تھے، اور جس کو آپ نے نہر میں دیکھا وہ سود خور تھا، اور وہ بزرگ جو درخت کی جڑ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد والے بچے لوگوں کی نابالغ اولاد تھی۔ اور جو شخص آگ جلا رہا تھا وہ دوزخ کا داروغہ تھا، اور وہ گھر جس میں آپ پہلے داخل ہوئے جنت میں عام مومنوں کا گھر تھا، اور یہ گھر جس میں اب آپ کھڑے ہیں یہ شہداء کا گھر ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھ میکائیل ہیں۔ اچھا، اب اپنا سر اٹھائیں۔ میں نے جو سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے۔ میرے ساتھیوں نے کہا کہ یہ آپ کا مکان ہے۔ اس پر میں نے کہا کہ پھر مجھے اپنے مکان میں جانے دو۔ انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے جو آپ نے پوری نہیں کی، اگر آپ وہ پوری کر لیتے تو اپنے مکان میں آ جاتے۔ اس خواب کو ایک اور حدیث میں کچھ اس اضافے کے ساتھ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شہر میں داخل کیے جاتے ہیں کہ جو اس طرح بنا تھا کہ ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شہر کے دروازے پر آئے تو ہم نے اسے کھلوایا، وہ ہمارے لیے کھولا گیا اور ہم اس میں داخل ہوئے۔ ہم نے اس میں ایسے لوگوں سے ملاقات کی جن کے جسم کا نصف حصہ تو نہایت خوبصورت تھا اور آدھا حصہ نہایت بدصورت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں ساتھیوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور اس نہر میں کود جاؤ۔ ایک نہر سامنے بہہ رہی تھی، اس کا پانی انتہائی سفید تھا۔ وہ لوگ گئے اور اس میں کود گئے، اور پھر ہمارے پاس لوٹ کر آئے تو ان کا پہلا عیب جا چکا تھا اور وہ نہایت خوبصورت ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بعد میں جو وضاحت دی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا بدصورت تھا تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے عمل کے ساتھ برے عمل بھی کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں جو حدیث شریف ہے اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ بچے تھے جو بچپن ہی میں فطرت پر مر گئے تھے، تو بعض مسلمانوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مشرکین کے بچے بھی ان میں شامل ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مشرکین کے بھی نابالغ بچے ان میں شامل ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔